حضرت لوط، سورہ ہود چل رہی ہے، حضرت لوط کا تذکرہ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آئے پاس ہمارے بھیجے ہوئے، لوطن لوط کے، سیئا وہ دلگیر ہوئے، بہم ان کے آنے سے، دل میں تھوڑا سا خیال آیا، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اور پریشان ہوئے ان کی وجہ سے، وقال اور بولے، ھذا یوم عصیب آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یہ الفاظ کب کہے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے؟ حدیث مفسرین کہتے ہیں یخبر تعالی عن قدوم رسولہ من الملائکہ بعدما علموا ابراہیم بہلاکہم، وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے، انہیں بتایا تھا آپ پریشان نہ ہوں، ہم آئے ہیں قوم لوط کو عذاب دینے، پہلے ابراہیم کے پاس آئے ہیں۔ اب ابراہیم سے جدا ہوئے اور پھر اسی رات چلے آئے، فانطلقوا من عنده، حضرت ابراہیم سے اٹھے، فاتوا لوطا، حضرت لوط کے پاس چلے آتے ہیں، وہو علی ما قیل فی ارض لہ، جہاں حضرت لوط تھے۔ اچھا، وواردوا علیہ، حضرت لوط کے پاس جب آتے ہیں، وَهُمْ فِي أَجْمَلِ صُورَةٍ تَكُونُ، بہت ہی اچھی صورت میں نوجوان تھے، کیوں؟ ابتلاء من اللہ، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، یہ بن کر جو خوبصورت نوجوان بن کر آئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی حکمت تھی۔ اب حضرت لوط کے نا دل میں تھوڑا دل تنگ ہونے لگا، کیوں؟ انہوں نے سمجھا بھی اگر میں ان کی مہمان نوازی نہ کی تو قوم لے جائے گی تو قوم برا کرے گی، اگر ان کو میں اپنے گھر نہ لے گیا، ان مہمانوں کو، ان خوبصورت نوجوانوں کو، قوم لے جائے گی، اور قوم لوط کا عمل تو سب جانتے ہیں، قرآن کے اندر آگے آ رہا ہے۔ تو حضرت لوط نے فَيَنَالُهُمْ بِسُوءٍ، تو وہ قوم انہیں سوء برائی پر مجبور کرے گی۔ اس وقت حضرت لوط نے فرمایا ھذا یوم عصیب، آج کا دن بڑا مشکل کا دن ہے، آج کا دن بہت سختی مصیبت کا دن ہے۔ اور آئے ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ، یہرعون الیہ، دوڑتے ہوئے ان کے پاس، قوم لوط آئی حضرت لوط کے پاس دوڑتی ہوئی، وَمِن قبل، اور اس سے پہلے، کانوا یعملون السیئات، وہ کیا کرتے تھے برے کام، قوم لوط برے کام کیا کرتی تھی۔ قال، حضرت لوط نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں نا، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ پاک اور حلال تمہارے لیے، لہٰذا تم کیوں مردوں کے پاس آتے ہو جب قوم کی بیٹیاں موجود ہیں؟ فاتقوا اللہ، تو خوف کرو خدا کا، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے معاملے میں، الیس منکم رجل الرشید، کوئی تم میں سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قوم لوط جب آئی نا سارے دوڑتے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کوئی ایک بھی سمجھدار نہیں ہے بھی جڑا گل سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، تو تم ان کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ اب حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضرت لوط کہنے لگے کہ میں ان سب کا اکیلا مقابلہ بظاہر کیسے کروں گا، بڑا مشکل ہو گیا۔ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ وہ جب آئے نا آپ کے پاس وہ فرشتے، اب آپ نے نہ حیا کیا کہ میں ان کو کیسے روکوں کہ آپ چلے جائیں، قوم کا بھی پتہ تھا کہ اگر میرے گھر یہ نوجوان چلے گئے قوم فوراً دوڑتی آئے گی۔ کہتے ہیں فانطلق امامہم، آپ ان کے آگے آگے چلتے رہے حضرت لوط، کہتے ہیں راستے کے درمیان میں نا انہیں کہنے لگے کہ یار میری قوم کے جو لوگ ہیں نا، اہل زمین میں سب سے خبیث لوگ یہ ہیں۔ فرشتوں کو کہنے لگے، کیوں؟ اس لیے کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے فرشتے پیچھے چلے جائیں تاکہ میری رسوائی نہ ہو۔ کہتے ہیں ثم مشى قلیلا، تھوڑی ہی دیر حضرت لوط چلے، پھر فرشتوں کو وہی بات دہرائی کہ یار میری قوم کے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں حتی کررہ 4 مرات، 4 مرتبہ یہ الفاظ کہے میری قوم کے لوگ اچھے نہیں ہیں، کہیں کہ واپس چلے جائیں فرشتے تاکہ وہاں جا کر قوم آ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ کہتے ہیں حضرت قتادہ کہتے ہیں وقد کانوا امروا، لیکن فرشتوں کو یہ حکم تھا تب تک ہلاک قوموں کو نہیں کرنا جب تک اس قوم کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے، اس وقت تک ہلاک نہیں کرنا۔ تو 4 مرتبہ حضرت لوط نے ان کے خلاف گواہی دی، یار یہ قوم لوگ اچھے نہیں ہیں، کو فرشتوں کو حکم تھا تب تک ہلاک نہیں کرنا جب تک خود نبی خلاف ان کی گواہی نہ دے۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا جی وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑتی ہوئی قوم آئی، وہ کس کے کہنے پہ آئی وہ ذرا سنیں۔
سدی کہتے ہیں خارجت الملائکۃ من عند ابراہیم، ابراہیم کی طرف سے فرشتے نکلے، کدھر چلے گئے؟ نحو قریۃ لوط، حضرت لوط کی بستی کی طرف۔ تو حضرت لوط کی بستی کا نام تھا وہ تھا صدوم، صدوم ایک روایت میں یہ آتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں جا کر حضرت لوط کی بیٹی سے ملاقات ہوئے جو پانی بھر رہی تھی۔ فرشتے کہنے لگے یا جاریہ حل من منزل، کوئی ہمیں ٹھکانہ مل جائے گا؟ اس بیٹی کو، حضرت لوط کی۔ وہ کہنے لگی مکانکم حتی آتیکم، اپنی جگہ پہ ٹھہرو میں آ رہی ہوں۔ جب آئی وفارقت علیہا من قومہا، چپکے سے اپنے گھر کے دروازے پہ لے گئی، کہیں قوم ان نوجوانوں کو دیکھ نہ لے، کہیں قوم ان نوجوانوں کو دیکھ نہ لے۔ کہتے ہیں فاتت اباہا، اپنے ابا جان حضرت لوط کے پاس آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے یا اباتا، اے ابا جان، ادرک فتیانا علی باب المدینہ، وہ شہر کے دروازے پہ کھڑے کچھ نوجوان ہیں، جائیں۔ کہتی ہیں ما رأیت وجوہ قوم احسن منہم، حضرت لوط کی بیٹی کہتے ہیں میں نے ان جیسا نوجوان میں نے پہلے نہیں دیکھا زندگی میں، جتنے آج نوجوان یہ آئے ہیں۔ کہتے ہیں لا یأخذہم قومک، ابا جان جلدی جائیں کہیں قوم نہ آ جائے اور پھر آپ کی رسوائی کا سبب نہ بن جائے۔ فیفضحہم، کہتے ہیں وکان قومہ نہوہ ان یضیف رجلا، ان کی قوم کو منع کیا گیا تھا تم نے کسی مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرنی، کیونکہ یہ برا عمل کرتے تھے۔ کہتے ہیں فقالو، وہ کہنے لگے، قوم کہنے لگی خلی انا، حضرت لوط کو کہنے لگے آپ راستہ چھوڑو، ہم مہمان نوازی کریں گے ان کی، ہمارا راستہ چھوڑ دو۔ کہتے ہیں فجاء بہم، حضرت لوط ان کے پاس آئے، فلم یعلم بہم احد الا اہل بیتہ، اب یہ تو حضرت لوط وہاں سے لے کر آ گئے، لیکن فخرجت امرأتہ، آپ کی بیوی، آپ کی بیوی نکلی، فاخبرت قومہا، قوم کو خبر دی، کیا؟ فجاءوا یہرؤون الیہ، قوم کو جا کر کہنے لگی آج بہت خوبصورت نوجوان آئے ہیں، یہ قرآن ہے۔ جب قوم کو جا کر خبر دی وجاءہ قومہ یہرؤون الیہ، تو دوڑتی ہوئی قوم ان کے پاس چلی آئی، اور کیا؟ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، یہ ہے ان کی بیوی۔ وہ کہنے لگے لقد علمت، تم خوب جانتے ہو، ما لنا، ہمیں نہیں، فی بناتک، تمہاری بیٹیوں سے، من حق، کوئی سروکار، یہ معاذ اللہ وہ کہنے لگے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، جس ارادے سے ہم آئے ہیں نا، آ کر گھر کہنے لگے جس ارادے سے جانتے ہیں تو جانتا ہے، لہٰذا سپرد کر دے، ہمارے حوالے کر دے ان مہمانوں کو۔ قال، حضرت لوط نے کہا لو ان لی بکم قوتاً، اے کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی، او آبی، یا میں پناہ لے سکتا، الی رکن شدید، مضبوط سہارے کی۔ اب فرشتے حضرت لوط کے پاس آ گئے، قالو، فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا، ہم، رسول ربی کا، بھیجے ہوئے ہیں آپ کے رب کے، لن یاسلو، یہ کوئی گزند نہیں پہنچا سکیں گے، لن یاسلو، نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الیکا، آپ کو، فاسری، لیکن آپ نے کام کرنا ہے، فاسری، پس آپ لے کر نکل جائیے، بی اہلکا، اپنے اہل و عیال کو، بقطع من اللیل، رات کے حصہ میں، رات کے آخری، تفسیر کے اندر ہے رات کے آخری حصے میں آپ اور قوم جو ایمان لانے والے ہیں وہ نکل جائیے۔ کہتے ہیں ولا یلتفت، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، منکم، تم میں سے، احد، کوئی، آپ سب کو نجات، لیکن الا امرأتک، مگر اپنی بیوی، حضرت لوط کی بیوی، کیوں؟ انہو مصیبہا، بے شک اسے پہنچے گا، کیا پہنچے گا؟ ما اصابہم، جو ان کی قوم کو پہنچے گا، بیوی کو وہ پہنچے گا جو ان کی قوم کو پہنچے گا۔ ان کب آئے گا؟ یہ تو رات کے آخری حصے میں نکل جائیں۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان پر عذاب آنے کا مقررہ وقت صبح ہے، الیس الصبح بقریب، کیا نہیں ہے صبح قریب؟ صبح تو قریب آ چکی ہے۔ اب اس پر دیکھیں جی، کہتے ہیں فَجَوَّزُوا الرَّفْعَ وَالنَّصْبَ وَذَكَرَ هؤلاء أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَهُمْ وَأَنَّهَا لَمَّا سَمِعَتِ الْوَجْبَةَ الْتَفَتَتْ وَقَالَتْ، اللہ نے فرمایا تھا تم میں سے کسی ایک نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، یہ بھی نکلی تھی، حضرت لوط کی بیوی نکلی تھی ان کے ساتھ، لیکن جب ایک آواز سنی التفاتت، تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس نے کہا وا قوما، ہائے قوم، فجاءها حجر من السماء، آسمان سے پتھر آیا، فقتلها، جہاں کھڑی تھی وہیں ختم ہو گئی، آسمان سے پتھر آیا۔ کہتے ہیں ثم قربوا له ہلاک قومه تبشیرا له، پھر قوم کو پتہ چل گیا اب عذاب ہو کر آنا ہے، رہ کر آنا ہے، اب آ کے ہی رہنا ہے۔ اب دیکھیں جی، کہتے ہیں وَهَذَا وَقَوْمُ لوط،
قوم لوط جب آئی نا، حضرت لوط دروازے پہ کھڑے تھے، پہرا دے رہے تھے، فرشتے اندر بیٹھے تھے. کہتے ہیں قد جاؤ یہرؤون الیہ من کل جانب، چاروں طرف سے گھیرا کر لیا، اور کیا کرنے لگے؟ حضرت لوط کہنے لگے کہ میں نے اندر نہیں جانے دینا، دھمکیاں دینے لگے. حضرت لوط کو وہ دھمکیاں دینے لگے. جب معاملہ طول پکڑا فَإِنْدَ ذَلِكَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ جبریل، حضرت جبریل ظاہر ہوئے. فَضَرَبَ وُجُوهَهُمْ بِجَنَاحِهِ، اپنے پر ان کے چہروں پہ مارے. فَطَمَسَ أَعْيُنَهُمْ، وہ اندھے ہو گئے. جب معاملہ طول پکڑا، حضرت جبریل نے پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے. فَرَاجَعُوا، واپس جا رہے تھے. وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ الطَّرِيقَ، اندھوں کی طرح گرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. یہ ہے جی، ایک یہ ہے. دوسرا، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضرت ابراہیم یاتی قوم لوط، حضرت ابراہیم قوم لوط کے پاس آتے، آ کر فرماتے انہاکم اللہ، اللہ نے تمہیں جب منع فرمایا ہے تو تم رک جاؤ. یہ ابراہیم قوم لوط کے پاس آ کر یہ وصیت کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم کی نہ مانے. پھر کیا ہوا؟ حتی اذا بالغ الکتاب اجلہ، جب معاملہ اپنی انتہا کو پہنچا، انتہت الملائکۃ الی لوط، ہم فرشتے لوط کے پاس چلے جاتے ہیں. اب فدعاہم الی الضیافہ، ان کو ضیافت کی طرف بلایا گیا. فقالوا، فرشتے کہنے لگے انا ضیوفک اللیلہ، پوری رات آج ہم آپ کے مہمان ہوں گے. حضرت لوط کو کہنے لگے وکان اللہ قد عہد الی جبریل اللہ یعذبہم حتی یشہد علیہم لوط ثلاث شہادات. حضرت جبریل نے کہا حضرت لوط کو کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں اللہ نے حکم دے کر بھیجا ہے کہ جب تک 3 مرتبہ آپ گواہی نہ دیں گے، ہم اس وقت تک نہیں ان پر عذاب دیں گے، ان کے خلاف. پھر کیا کہتے ہیں فلما توجہ بہم لوط الی الضیافہ، اب مہمان نوازی کی طرف جب بلایا نا تو آپ نے 1 مرتبہ ذکر کیا، آپ نے فرمایا میری قوم اس قابل نہیں ہے. کیا بڑی منحوس خبیث قوم، یہ تفسیر کے اندر آتا ہے. 3 مرتبہ یہ جب کہا نا، جبریل نے فرشتوں کو کہا، جبریل ساتھ تھے، کہنے لگے احفظو، یاد کرو اے فرشتو، یاد رکھو، ہذہ ثلاثن، 3 بار ہو گیا، قد حق العذاب، اب عذاب حق ہو چکا ہے، 3 بار ہو گیا، عذاب ثابت ہو چکا ہے. لہٰذا پھر ہوا کیا؟ فلما دخلوا، گھر میں داخل ہوئے، ذہبت عجوزہ، آپ کی بڑھیا بیوی، عجوز السو، جو بری تھی، فصعدت، چڑھی کمرے پہ، فلوحت بثوبہا، کپڑے کو ہلانے لگی، کپڑے کو ہلانے لگی، چھت پہ چڑھ کے. ہوا کیا؟ فَأَتَاهَا الْفُسَّاقُ يُهْرَعُونَ سِرَاءً، سارے فاسق نافرمان دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے ما عندکی، تیرے پاس کیا ہے، یہ کیوں کپڑا ہلا رہی ہے؟ کہنے لگی ضیف لوطا اللیلۃ قوم، حضرت لوط کے پاس آج رات ایک قوم ٹھہری ہے. ما رأیت قط احسن وجوہا منہم، میں نے ان جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے. ولا اطیب ریحا منہم، میں نے ان جیسا پاکیزہ دیکھا ہی نہیں ہے. فہرعوا یسارعون الی الباب، پھر سارے دروازے کی طرف آئے، پھر سارے دوڑ آئے. کہتے ہیں فآجلہم لوط علی الباب، حضرت لوط نے روکے رکھا. فدافعوہ طویلا، بہت لمبا مدافعت کرتے رہے. لیکن وہم خارجن، ہوا داخل وہم خارجن یناشدہم اللہ، جب یہ ہو رہا تھا نا آپس میں، میرے حضرت لوط دفاع کر رہے تھے، آپ یہ پڑھ رہے تھے بیٹیاں ہیں نا وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، لہٰذا جاؤ، تم میں کوئی سمجھدار نہیں ہے، لیکن نہ کیا. کہتے ہیں حضرت جبریل بھی یہ بات سن رہے تھے. فَنَشَرَ جَنَاحَهُ، حضرت جبریل نے وہ پر سامنے بچھائے جو آسمانوں پہ بچھاتے ہیں، وہ پر، اصلی پر. کہتے ہیں جب وہ کھولے، اس کے بعد کہنے لگے یا لوط، پر کھول کر کہنے لگے انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ کو گزند نہیں پہنچا سکیں گے. حضرت جبریل نے پر کھول کر، لہذا کیا کہا؟ امیت یا لوط عن الباب، آپ اس دروازے سے دور ہو جاؤ، ودعنی وایاہم، مجھے اور قوم کو چھوڑ دو، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، مجھے اور قوم کو چھوڑ دو. کہتے ہیں فتنحى لوط عن الباب، حضرت لوط دروازے سے ہٹ گئے. فخرج الیہم، جبریل ان کی طرف نکلتے ہیں. فناشر جناحہ، پر کو بکھیرا. فضرب بہ وجوہہم ضربۃ شدخ اعینہم، کہتے ہیں اس زور سے ضرب لگائی کہ ان کی آنکھیں باہر نکل گئیں، اس زور سے ضرب لگائی. کہتے ہیں فصاروا عمیا، سارے کے سارے نابینے ہو گئے. لا یعرفون الطریقہ، کسی کو راستے کا پتہ بھی نہ تھا. ثم امر لوط فاحتمل باہلہ، پھر حضرت جبریل نے کیا کہا؟ اے لوط، آپ اور جو ایمان والے ہیں لے کر رات کے آخری حصے یہاں سے تشریف لے جائیں، صبح عذاب قریب ہے.
امرنا، اب عذاب کون سا آیا؟ وقت تو صبح کا تھا. فلما جاء امرنا، ہم نے برسائے علیہم حجارۃ من سجیل، ان پر پتھر آگ میں پکے ہوئے، مندود پے در پے، ایک کے بعد دوسرا پتھر. اور کیا تھا؟ مسومتن، نشان زدہ. اس کا کیا مقصد ہے؟ تفسیر میں آتا ہے عند ربک، آپ کے رب کی جانب سے، وما ہی، اور نہیں بستی، من الظالمین، ظالموں سے بھی بعید، کچھ دور. اچھا جی، یہ عذاب کون سا ان پر آیا تھا؟ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے نا، مندود لفظ آیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے یتبع بعضھا بعضا فی نزولھا علیہم، کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا پتھر ان پہ نازل ہونے لگا. یہ مسومتن، یہ لفظ آیا ہے نشان زدہ. اس کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں نشان کس چیز کے تھے؟ علیہا اسماء اصحابہا، کل حجر مکتوب علیہ اسم الذی ینزل علیہ. کہتے ہیں جو پتھر جس پر برسنا تھا، نازل ہونا تھا، اس پتھر پر اس کا نام لکھا ہوتا تھا. یہ ہے مسومتن عند ربک، جس پر بھی جو پتھر برسا اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا. اب عذاب آیا کیسے؟ کہتے ہیں نازلت علی اہل البلد، شہر والوں پر بھی آیا، وعلی المتفرقین فی القری مما حولہا، بستیوں کے ارد گرد بھی آیا. کہتے ہیں حتیٰ کہ یکون عند الناس، ایک بندہ لوگوں کے پاس کھڑا، یتحدث، باتیں کر رہا تھا، اذ جاء حجر من السماء، آسمان سے پتھر آیا، فسقط علیہ من بین الناس، وہیں مر گیا. حتیٰ کہ لوگوں سے باتیں کرتا ہوا اللہ کی طرف سے عذاب آیا، وہ وہیں ختم ہو گیا، اور پھر جناب ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی. حضرت مجاہد کہتے ہیں آخذ جبریل قوم لوط من سرہم ودورہم، اب یہ جو قوم لوط تھی، عذاب کیا تھا؟ ہم نے عالیہ کو سافل، اوپر لے جا کر پھر کیا کیا؟ ہم نے کر دیا اس کی بلندی کو اس کی پستی. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قوم لوط کو حضرت جبریل نے اپنے پر پہ بٹھایا، ان کے گھروں کو، ان کے مویشیوں کو، ان کے سامان کو کہاں تک اٹھایا؟ کہتے ہیں وَرَفَعَهُمْ، اتنا اٹھایا، حَتَّى سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ، حتیٰ کہ آسمان والوں نے حضرت جبریل کے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی آواز آسمان پہ سن لی. لوگوں کی آواز آسمان پہ سنی، اور کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان پر فرشتوں نے سنی. کہتے ہیں اتنی اوپر جا کر وَلَمَّا قَلَبَهَا كَانَ أَوَّلَ مَا سَقَطَ مِنْهَا، پھر جا کر پلٹ کر دے مارا، اتنی بلندی پہ جا کر پلٹ کر دے مالا. یہ ہے ہم نے کر دیا اس کی بلندی کو اس کی پستی، اور ہم نے بسائے ان پر پتھر. اب یہ ہے جی وَكَانُوا أَرْبَعَةَ آلَافِ أَلْفٍ، تقریباً کوئی 4 لاکھ بندہ تھا. 4 لاکھ، ایک روایت ہے، حدیث سے نہیں آیا. ثُمَّ قَلَبَهَا، پھر جا کر پلٹ دیا، قلب تبدیل کرنا، پلٹ دیا. کہتے ہیں فَأَرْسَلَهَا إِلَى الْأَرْضِ مَنْكُوسَةٍ، الٹا ڈال دیا، وَدَمْدَمَ بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ، ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر بن کے مر گئے، ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر بن. فَجَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی بلندی کو اس کی پستی بنا دیا. اچھا پھر یہ نہیں، کہتے ہیں ثُمَّ أَتْبَعَهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، قرآن میں ہے نا، پھر آگ سے گرم کیے ہوئے پتھر بھی ان کے اوپر برسائے گئے. عذاب تو ایک ہی کافی تھا، لیکن قوم لوط کا عمل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن وَجَدتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، حدیث ہے، فرمایا جس بندے کو دیکھو کہ وہ قوم لوط کا عمل کرتا ہے، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو. کس کو دیکھو؟ جب دیکھ لو، گواہ ثابت ہو جائیں کیا کہ یہ قوم لوط جیسا عمل کر رہا تھا. قوم لوط جیسا عمل سب کو پتہ ہے. اور حضرت امام شافعی، ایک تو یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے ان اللائط یقتل سواء کان محسنا او غیر محسن، کہتے ہیں چاہے وہ شادی شدہ ہے چاہے غیر شادی شدہ ہے، اس کو رجم کر دیا جائے گا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تتبع بالحجارہ، ان کو ایسے پتھر مارے جائیں گے کما فعل اللہ بقوم لوط، جیسے اللہ نے قوم لوط سے کیا. اس قدر اس کی اتنی بڑی سزا ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو. یہ ہے اللہ فرماتا ہے مسومۃ عند ربک، نشان زدہ آپ کے رب کی جانب سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور کچھ بھی ظالموں سے دور نہیں تھا، بس